حضرات گرامی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کیا، حج کے دوران کوئی فحش گوئی نہ کی، گالی گلوچ نہ کی، جھوٹ نہ بولا، کسی کی غیبت نہ کی، کسی کی چغل خوری نہ کی، کسی کو زبان اور ہاتھ سے نہ ستایا، کوئی بھی گناہ نہ کیا، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھا، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے حج اور عمرہ کو ملا کر کیا، میرے آقا فرماتے ہیں حج اور عمرہ کو ملا کر کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی سونے چاندی اور لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور اس کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ صحیح طریقے سے کما کو حج ادا کر لیتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا مانگے تو اللہ تعالی ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ استغفار کرے تو اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔